بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو کہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حقیر ٹی وی کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فتنہ دجال کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس وقت دجال کا خروج ہوگا تو دو میں سے کوئی ایک صورت ضرور ہوگی، یا تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا یا نہیں۔ اگر میں تمہارے درمیان موجود ہوا تو پھر تمہیں گھبرانے اور فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی اس سے نپٹ لوں گا۔ اور اگر میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوا تب بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت اور نگہبانی کرے گا۔ اسی طرح نبی نے لوگوں کو تسلی دی اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ جس طرح تم فتنہ دجال سے خوف زدہ ہو رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ تمہیں فتنہ دنیا سے خوف زدہ ہونا چاہیے، کیونکہ دجال سے خطرہ تو صرف ان لوگوں کو ہوگا جو اس کے زمانے کو دیکھیں گے، اور دنیا سے ہر شخص کو خطرہ ہے۔ جو شخص اس کے فتنے میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات کے ذہن میں اس موقع پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی متعین فرما دی ہے کہ دجال کا خروج آخر زمانے میں ہوگا اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل فرمائیں گے، تو پھر اس جملے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے کہ اگر وہ میری موجودگی میں نکل آیا؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت جمع تو نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس احتمال کا کوئی مطلب بنتا ہے۔ سو اس کا جواب ہمارے محمد سین نے یہ دیا کہ نبی نے اس احتمال کا ذکر علی سبیل الفرض کیا ہے، یعنی یہ تو طے ہے کہ دجال آخری زمانے میں ہی آئے گا، لیکن اگر تم خوف زدہ ہو گئے اور تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ درختوں کے اس جھنڈ سے نکل کر تم پر حملہ نہ کر دے، تو اولن یہ بات سمجھ لو کہ وہ ابھی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر بالفرض وہ بھی آ جائے تب بھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں خود ہی اس سے نپٹ لوں گا، حضور نے یہ فرمایا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ احتمال نفس الامر میں بھی موجود ہے، بلکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اردو زبان میں کسی ناممکن چیز کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے کہ فرض کرو اگر ایسا ہو بھی گیا تو اب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس جملے کو بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا حلیہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ نوجوان ہوگا، یعنی بوڑھا ادھیڑ عمر نہ ہوگا، اور اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گنجا نہ ہوگا اور اس کی ایک آنکھ بھینگی ہوگی، یعنی ایک آنکھ سے وہ اندھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زمانہ جہلیت میں مر جانے والے عبدالعزیز نامی ایک مشرک آدمی کے ساتھ تشبیہ دی۔ مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے عبدالعزیز کو دیکھا ہے وہ سمجھ لیں کہ دجال بھی اسی کے قریب قریب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ تشبیہ مجموعی طور پر دی گئی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ دجال مکمل طور پر عبدالعزیز کی فوٹو کاپی ہوگا، کیونکہ دجال کی بدصورتی ہر قسم کی بدصورتی پر غالب ہوگی، یعنی وہ اتنا بد شکل ہوگا، تاہم وہ عبدالعزیز سے بے حد مشابہت رکھتا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں دجال کا خروج ہو جائے اور وہ اس کے فتنے سے بچنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ قاف کی ابتدائی آیات اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دے۔ دجال اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اسی وجہ سے عام حالات میں بھی سورہ قاف پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، کیونکہ فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے یہ نہایت مجرب نسخہ قرار دیا گیا ہے۔ البتہ روایات میں سورہ قاف کی ابتدائی آیات کی تعین میں اختلافات نظر آتا ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ قاف کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کر لیا کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا،
اور بعض روایات میں 10 آیات کا ذکر آتا ہے۔ ملا علی قاری نے ان دونوں باتوں میں تطبیق دیتے ہوئے کہا ہے کہ 10 آیتوں والی روایات بعد کے زمانے کی ہیں، اور جو شخص 10 آیتوں پر عمل کرے گا اس میں سے 3 پر عمل خود بخود ہو جائے گا، لیکن 3 پر عمل کرنے کی صورت میں 10 پر عمل نہیں ہوتا۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ 3 آیتوں کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے اور 10 آیتوں کا تعلق حفظ کرنے کے ساتھ ہے، اور زیادہ صحیح جواب یہ ہے کہ سورہ کاف کی 3 آیتوں کی تلاوت بھی انسان کو فتنہ دجال سے محفوظ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تاہم 10 آیات کی تلاوت میں احتیاط زیادہ ہے اور احتیاط کے پہلو کو بھی ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حدیث کے مطابق دجال کا خروج شام اور عراق کے درمیان کسی جگہ سے ہوگا۔ اس کی مکمل تفصیل حضرت تمیم داری کی روایت میں اپنے موقع پر آئے گی۔ خروج کے بعد دجال دائیں بائیں فساد پھیلانا شروع کر دے گا۔ یاد رہنا چاہیے کہ دجال کے فساد پھیلانے سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ امن عامہ کو تباہ کر دے گا، بلکہ اس میں وہ تمام خرابیاں شامل ہیں جو دینی یا دنیاوی اعتبار سے نقصان دہ ہوں، مثلا لوگوں کا ایمان خراب کرنا، نبوت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرنا، خلق خدا کو گمراہ کرنا، اپنے ماننے والوں کو نوازنا اور نہ ماننے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دینا۔ یہ تمام چیزیں اس فساد کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اس لیے نبی نے لوگوں کی نصیحت فرمائی ہے کہ اس موقع پر ثابت قدم رہنا، اپنے ایمان میں ڈگمگاہٹ پیدا نہ ہونے دینا، خواہ دجال سے تمہارا آمنا سامنا ہو یا نہ ہو۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اگر اس سے آمنا سامنا ہو بھی جائے تو اپنے دین و ایمان پر ڈٹ جانا، کیونکہ اس کا فتنہ زیادہ عرصہ تک باقی نہ رہ سکے گا اور بہت جلد وہ اپنے بدترین انجام کو پہنچے گا۔ اگر تم اس سے دور ہو تو دور ہی رہنا، اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ جب کوئی شخص اس کے پاس جائے گا تو مومن ہوگا اور واپس آئے گا تو اس کے دل میں طرح طرح کے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہوں گے اور وہ مختلف قسم کے وسوسہ کا شکار ہو چکا ہوگا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل حقیق ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے اسلامی واقعات لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔